بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں جویریہ سعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ذکر کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرمائے. آمین ثم آمین. میں جویریہ سلیم سے درخواست کروں گی کہ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو محفل ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور دل سے ہم سب حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں اور آپ سب ہمارا ساتھ دیجیے گا. تیری حمد ہے تیری ثنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دھڑکن دھڑکن ورد تیرا دھڑکن دھڑکن ورد تیرا لا
ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ، ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ۔ تیری جو شان ہے آقا میں کیا بتلاؤں دنیا کو، تیری جو شان ہے آقا میں کیا بتلاؤں دنیا کو، یہ رب نے خود ہے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر میں درخواست کروں گی، ہماری بہت ہی پیاری تامندہ لاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ایک نعت ہمیں سنائیں گی، تو درود شریف پڑھتے ہیں، سب مل کے پڑھیں۔ سب کو پتہ ہے کہ درود شریف کی کیا فضیلت ہے، بگڑے کام بناتا ہے درود شریف۔ اور ایک بات ناظرین سے بھی، آپ سب سے بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم سب نفع نقصان کے عادی ہیں، تو زباں پر تم درود پاک رکھو ہر گھڑی اپنے، یہ ایسا کام ہے جس میں خسارہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ ادھر پڑھا ادھر اللہ نے اجر دیا۔ سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ایک شعر ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ سبحان اللہ۔ اسی حوالے سے ایک کلام، مشکل میں جب حضور کا لیتے ہیں نام سب، مشکل میں جب حضور کا لیتے ہیں نام سب، ان کے کرم سے ہوتے ہیں، ان کے کرم سے ہوتے ہیں آسان کام سب، ان کے کرم سے ہوتے ہیں آسان کام سب۔ اور یہ شعر ایکسپریس کی انتظامیہ اور سترنگی کی پوری ٹیم کے لیے۔ کس شان سے سجائی ہے محفل حضور کی، کس شان سے سجائی ہے محفل حضور کی، کس جذب و شوق سے ہوا ہے، کس جذب و شوق سے ہوا ہے اہتمام سب، کس جذب و شوق سے ہوا ہے اہتمام سب، اور انسان جن فرشتے یہ انجم یہ مہر و ماہ، انسان جن فرشتے یہ انجم یہ مہر و ماہ، دن رات بھیجتے ہیں، دن رات بھیجتے ہیں درود و سلام سب، دن رات بھیجتے ہیں
سب ان کے کرم سے ہوتے ہیں، ان کے کرم سے ہوتے ہیں آسان کام سب۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام، چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار، چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار، آج تم کو بلاتا ہے پروردگار، آج تم کو بلاتا ہے پروردگار۔ تباہی ہے ہر ایک جانب، ہے بربادی جہاں دیکھیں، تباہی ہے ہر ایک جانب، ہے بربادی جہاں دیکھیں، محمد ہی کے صدقے میں رحم کر ہم پہ یا اللہ۔ اب میں درخواست کروں گی اقصی عبدالحق سے کہ نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر، بہار
بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے، فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ اب میں گزارش کروں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحانہ اویس صاحبہ، کہ وہ ذکر الہی اور ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو سرشار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بیان کیسے ہوں الفاظ میں صفات ان کی، بیان کیسے ہوں الفاظ میں صفات ان کی، نزول وحی الہی ہے بات بات ان کی، انہی کے دم سے منور ہے بزم کون و مکان، زمین سے تا بفلک ساری کائنات ان کی۔ بے شک اللہ رب العزت نے انسان کو علم و عمل، فکر اور تخلیق، تدبیر اور تعمیر جیسی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور حکمت الہی کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اجتماعی اور معاشرتی زندگی بسر کرے تاکہ وہ دوسروں سے فائدہ حاصل کر سکے اور دوسرے اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، جب انسان معاشرے میں رہتا ہے تو اس کے کچھ حقوق اور فرائض بھی ہوتے ہیں۔ ان حقوق اور فرائض کی بجاوری کے دو طریقے ہیں، یا تو قانون کے ذریعے اس کو پورا کیا جائے، یا پھر اچھے اخلاق و کردار کی وجہ سے اس کو پورا کیا جائے۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیاروں کی، اپنے ماننے والوں کی اچھے اخلاق سے اس طرح سے تربیت فرمائی کہ پھر قانون کی ضرورت نہیں رہی، اور وہ تمام لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے تھے، آپ سے سیکھتے تھے، انہوں نے آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے جہاں جہاں جو بھی حقوق اور فرائض تھے انہیں بہت ہی ایمانداری کے ساتھ پورا کیا۔ آج اسی حوالے سے کچھ واقعات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے جو ایک انقلاب آیا، کس طرح سے انسان کی ظاہری اور باطنی زندگی تبدیل ہو گئی، وہ واقعات آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح آج بھی جب ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تبدیلی آج بھی اپنے اندر اسی طریقے سے لا سکتے ہیں، یہ انقلاب آج بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کا 7 دن تک دودھ پیا، اور اس کے بعد ابو لہب کی باندی سویبہ کو آپ کے سپرد کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چند روز ان کا بھی دودھ پیا، وہ آپ کی رضائی والدہ ہوئیں، کچھ دن انہوں نے آپ کا خیال رکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھا۔ جب کبھی ان کا ذکر ہوتا آپ انہیں میری ماں کہہ کر پکارتے اور بہت اچھے لفظوں میں انہیں یاد کرتے۔ اسی طرح ایک دوسری آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کا ذکر فرماتے تو بہت ہی محبت کے ساتھ ذکر فرماتے۔ ایک بار وہ جب آپ سے ملنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھائی، میری ماں کہہ کر بٹھایا اور ان کی باتوں کو توجہ سے سنا۔ ان کی جو بھی درخواست تھی، جو بھی کام لے کر وہ آئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پورا کیا اور بہت سارے تحائف کے ساتھ، بہت ہی عزت کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کیا ہوا، کسی نے جو بھی چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام یا کوئی بڑا کام آپ کے ساتھ کیا، آپ نے اس کو بھلایا نہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھا اور اس کا تذکرہ بھی فرماتے رہے۔
اسی طرح آپ کی رضائی بہن شیما غزوہ حنین میں قیدیوں کے ساتھ آتی ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خاص طور سے بلوا لیتے ہیں, اپنے گھر میں ٹھہرنے کے لیے کہتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ان کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن جب وہ یہ چاہتی ہیں کہ اپنے قبیلے میں واپس چلی جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی بہت سارے اعزاز کے ساتھ, بہت سارے تحائف کے ساتھ, بہت ہی پیار کے ساتھ رخصت فرما دیتے ہیں. یہ ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق. اسی طرح غزوہ بدر میں جب کفار کے بہت سارے قیدی آتے ہیں اور ان میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو لوگ مسلمانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں گے انہیں آزاد کر دیا جائے گا. گویا آپ نے ایک بہت ہی اچھے کام کا آغاز اس طرح سے فرمایا کہ تاکہ مسلمان لکھنا اور پڑھنا بھی جان سکیں اور ان لوگوں کو جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے ان کو رہائی بھی مل سکے. بہت سارے مسلمانوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا, اور بہت سارے اس وقت کے صحابہ کرام نے جو کہ عبرانی زبان نہیں جانتے تھے خاص طور سے ان سے سیکھی. پھر وہ بعد میں اس طرح سے کام آئی کہ جب یہودیوں کو خطوط لکھے جاتے تھے تو وہی صحابہ کرام جنہوں نے اس وقت یہ تمام زبانیں سیکھ لی تھیں وہ ان کے کام آئیں. غزوہ بدر کے قیدیوں میں ہی ایک قیدی تھا جس کا نام تھا سہیل بن عمر, اور یہ وہ قیدی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے اشتعال انگیز بیانات دیا کرتا تھا, بہت سارے ایسے اشعار لکھا کرتا تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف تھے. جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ کیوں نہ میں اس کے 2 دانت توڑ کر اس کی شکل بگاڑ دوں تاکہ یہ کبھی آپ کی شان کے خلاف کوئی شعر نہ لکھ سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں, اللہ رب العزت کو ایسا بالکل پسند نہیں کہ کسی کی شکل بگاڑ دی جائے یا کسی کے اعضاء کو خراب کر دیا جائے. یہ تمام باتیں وہ سن رہا تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ, میں آپ سے صرف ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی فدیہ دے کر آزاد نہیں ہو سکتا, لیکن میرے گھر میں 5 بیٹیاں ہیں جن کی کفالت میں کرتا ہوں, میرے سوا ان کا اور کوئی بھی نہیں. میں صرف آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ان کی وجہ سے آپ رہائی دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیٹیوں کا سنا تو آپ نے بغیر کچھ لیے ہوئے اسے رہائی دے دی. یہ ہے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی کبھی نہ بدلہ لیا اور نہ ہی کوئی بات ایسی سکھائی کہ صحابہ کرام کے دلوں میں بھی یہ بات آئے کہ انہیں اس طرح سے بدلہ لینا چاہیے. پھر اسی طریقے سے بہت سارے غزوات میں ایسے بہت سارے مقامات آئے جب آپ بدلہ لے سکتے تھے, جب بہت ساری برائیاں جو تھی وہ جواب پہ کر سکتے تھے, لیکن آپ نے نہ خود کی نہ دوسروں کو کرنے دیں. غزوہ بدر میں ہی ایک کافر جو وہاں پہ مارا جاتا ہے اور دیگر جو اس کے ساتھی اس کی جب لاش لینے کے لیے آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ شاید آقا جو ہے اس کی لاش نہیں دیں گے, تو کہتے ہیں کہ ہم 10,000 درہم دینے کے لیے تیار ہیں, ہمیں اس کا جسم دے دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جسموں کا سودا نہیں کرتے, تم اس کو اٹھا کے یہاں سے لے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں لیتے اور ان سے کچھ نہیں کہتے. غزوہ خیبر فتح ہوتا ہے تو بہت ساری عبادت گاہیں یہودیوں کی جو اس کے آس پاس موجود تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ جو ان کی تورات یہاں پر رکھی ہوئی ہیں ان کو بہت ہی احترام کے ساتھ اٹھاؤ اور اکٹھا کر کر ایک جگہ کسی ایک یہودی کو دے آؤ. ایسا ہی کیا جاتا ہے اور بہت ہی احترام کے ساتھ تورات کو اٹھا کر ان کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال قائم کی کہ کبھی بھی وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ احترام کا تعلق رکھو, کسی کی بھی بے ادبی نہ کرو. وہاں سے واپس آتے ہوئے ایک جگہ پر پڑاؤ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے تم مجھے اٹھاؤ گے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بہت تھک چکے تھے, کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں, لیکن فجر کی نماز کا وقت گزر جاتا ہے, تھوڑی سی روشنی پھیل جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے. آپ حضرت بلال کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بلال یہ تم نے کیا کیا, تم نے مجھے نماز کے وقت نہیں اٹھایا. تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا, جس رب العزت نے آپ کو سلائے رکھا اسی رب پاک نے مجھے بھی سلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں ناراض نہیں ہوتے بلکہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اذان دو. آپ اذان دیتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی نماز میں کسی وجہ سے دیر کر بیٹھے تو نماز کو چھوڑے نہیں بلکہ بعد میں ادا کر لے.
یہ ہے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق. اور آپ بتاتے ہیں کس طرح سے کہ جہاں جہاں جو ضرورت پیش آئے اس کو کرتے چلے جاؤ. اگر کوئی خطا ہو جائے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لو, توبہ کر لو, لیکن زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ. اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام جنگ جو ہے اس کی تیاریاں ہو چکی ہیں اور مسلمانوں کو ساتھیوں کی ضرورت ہے, تو وہ آتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے, لیکن راستے میں انہیں روک لیا جاتا ہے. اور کفار ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا. وہ وعدہ کرتے ہیں اور پھر جب آقا کو پتہ چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لڑنے سے روک دیتے ہیں. یہ ہے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں جو بھرے پڑے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں آقا کی محبت میں ان کی اطاعت کرنی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. نبی کا ستانا چھوڑ دو یہ ہو نہیں سکتا, میں مر جاؤں گی لیکن یہ گوارا ہو نہیں سکتا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, مریض کی عیادت کرو اور قیدیوں کو چھڑواؤ. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی ہر حدیث کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب میں درخواست کروں گی شازیہ کوثر سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں. جزاک اللہ. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ, تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے, سبحان اللہ. حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے, میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ, میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, میرے
میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں جویریہ سلیم سے درخواست کروں گی کہ نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، کہیں سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، کہ سرکار آ گئے، شب ولادت، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، دیکھو دیکھو دھرتی پر انوار چھا گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، رحمت کے بادل چھائے، خوشیوں کا موسم لائے، رحمت کے بادل چھائے، خوشیوں کا موسم لائے، گودی میں آمنہ کے دلدار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، کہیں سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، آئی ہے سہانی گھڑیاں، برسی گئے نور کی جھڑیاں، آئی ہے سہانی گھڑیاں، برسی گئے نور کی جھڑیاں، وہ شاہد عالم سید ابرار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، ہے سخنور عید ہماری، ہمیں جان سے بھی گئے پیاری، ہے سخنور عید ہماری، ہمیں جان سے بھی گئے پیاری، وہ راحت جاں ہر دل کا قرار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل درود شریف۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی سیدنا محمد، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی
عزت بچا لی. پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. میرے آقا نے عزت بچا لی. وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی. میرے آقا نے عزت بچا لی. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے رک سی گئی ہے. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے رک سی گئی ہے. گھر کے باہر فضا سونی سونی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی. میرے آقا نے عزت بچا لی. میری عمر اب ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے. ان کے قدموں جبی ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جالی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. جویریہ تم نے جو یہ نعت پڑھی ہے، ادیب رائے پوری صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے. وطن میں اے دل مستر بھلا کیوں کر قرار آئے. سبحان اللہ. اور جو لوگ وہاں گئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، مدینے گئے ہیں، وہ بہت اچھی طرح اس فیلنگس کو سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، ہر انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے، شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس در پہ جائے. اور جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ پھر زیادہ خواہش جو بڑھ جاتی، شدید ہو جاتی ہے کہ ہم دوبارہ جائیں. اور پھر جب وہ اسی پہ میں تمہیں ادیب صاحب کا پھر دوسرا بھی شعر سناتی ہوں کہ ایسا بھی ہو یا سید ابرار کسی دن ہو جائے میری حاضری ایک بار کسی دن. سبحان اللہ. لیکن جب آپ نہیں جا پاتے دوبارہ تو پھر آپ کے دل میں ایک تڑپ اور ایک تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم سے ایسے کیا گناہ ہوئے ہیں، ہم سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے کہ دوبارہ آپ ہمیں نہیں بلا رہے، دوبارہ ہمیں وہ سعادت نصیب نہیں ہو رہی جو ہم کر کے آئے تھے. تو میری دعا سب کے لیے کہ جتنے لوگ مدینے گئے ہیں، مکے گئے ہیں، حرم شریف گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ توفیق دے اور ان کو دوبارہ یہ سعادت عطا فرمائے کہ وہاں جائیں. اور
دل کا سکون جو ہے وہ وہیں ملتا ہے. اور یقین کیجئے میں نے جتنی دعائیں وہاں کی تھیں وہ تمام اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں، جبکہ ہم اتنے پرہیزگار نہیں ہیں، ہم اتنے پاکیزہ لوگ نہیں ہیں، ہم بہت گناہگار لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی جو رحمت ہے وہ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ ملتی ہے، اور ہمیں ہر لمحہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب میں درخواست کروں گی، شبانہ کوثر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی پیاری آواز. شبانہ آپ کیا سنا رہی ہو آج ہمیں؟ میری پسندیدہ نعت. جی آپ کی پسندیدہ نعت، میں ہم سب کی بلکہ پسندیدہ نعت ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. مشکل کشا ہے نام تیرا تو مشکل کام آنا، تیرے کرم سے کیا مشکل ہے، بگڑی کا بن جانا. سبحان اللہ. رحم کرو یا شاہد عالم، رحم کرو یا شاہد عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. نظر کرم یا نور مجسم، نظر کرم کیا نور مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. او دکھیوں کے گھر کے اجالے، مجبوروں کی سننے والے، ناداروں اور لاچاروں کو تم ہی بتاؤ کون سنبھالے، تم ہی بتاؤ کون سنبھالے. جس کا نہیں کوئی اس کے ہمدم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد مشکل کشا ہے، ذکر محمد ذکر خدا ہے، جس در پہ دامن ہے پھیلایا ہم نے، اس در سے دنیا کو سب کچھ ملا ہے، اس در سے دنیا کو سب کچھ ملا ہے. تم سے ہے جاری فیض دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. رحم کرو یا شاہد عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود شریف پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں درخواست کروں گی اب جویریہ فاطمہ سے کہ
نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں. سرکار دو عالم کے رخ پر، سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر، سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا، دیکھے ہی جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں، محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں، بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھیں تو بیمار کا عالم کیا ہوگا، وہ حال اگر خود ہی پوچھیں تو بیمار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ، اللہم صلی علی. میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے. سبحان اللہ. میں چاہوں گی فرحانہ صاحبہ سے کہ اگر آپ کچھ اپنے لفظوں کا نذرانہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انبیاء اکرام علیہم السلام میں سے کسی نبی کا نام ایسا نہیں ملتا جو اپنے نام ہی سے کمالات نبوت کا مظہر ہو، لیکن ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بھی ہیں اور احمد بھی. آپ اللہ کے نزدیک بھی محمود ہیں، ملائکہ کے نزدیک بھی محمود ہیں.
آپ انبیاء کرام کے نزدیک بھی محمود ہیں اور زمین والوں کے نزدیک بھی محمود ہیں۔ آپ کی رفعت فرش سے عرش تک ملی ہوئی ہے اور آپ ہی کے مقام شفاعت کا نام مقام محمود ہے۔ آپ کی امت حمادون کے لقب سے روشناس ہے اور آپ ہی کی لائی ہوئی کتاب کا افتتاح الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ آپ امی ہیں، امین ہیں، برہان ہیں، بشیر ہیں، عبداللہ ہیں، دعوت عبودیت میں سب سے آگے۔ آپ مدثر ہیں، مزمل ہیں، یاسین ہیں، طٰہٰ ہیں، سید ہیں، سید العالمین ہیں۔ آپ ہی کا نام سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے نور بتلایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بتایا تو کہا رب العالمین، جب قرآن پاک کے حوالے سے بتایا تو کہا ذکر للعالمین، اور جب اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا تو فرمایا رحمت للعالمین، سبحان وہ رحمتوں والا کہ جو صرف کسی ایک قوم یا کسی ایک گروہ یا قبیلے یا وقت کے لیے نہیں آیا بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اللہ کے وہ پیارے حبیب کہ جنہوں نے دشمنوں کو دوست بنانے کی تدبیر سکھا دی، وہ پیارے حبیب جنہوں نے اپنی رحمتوں سے خواتین کو وہ مقام عطا کیا جس سے وہ محروم تھیں، لوگوں کو توبہ کرنا سکھا دی، یہ بتایا کہ اگر خطا ہو جائے تو رب سے دور نہیں جانا بلکہ رب کے نزدیک رہنا ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ ہر وہ ذرہ جس کا رب اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، نبی ہیں، یہ ہے رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب جہاں جہاں اللہ رب العزت کا نام لیا جائے گا تب تب وہاں وہاں آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اور اس کی وضاحت اس طرح سے فرمائی کہ جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہتا بلکہ یہ کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہیں کہہ دیتا۔ گویا ایمان کی تکمیل آپ کے نام کے بغیر ادھوری ہے، اور جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لے گا۔ اسی طرح سے اذان دی جاتی ہے، اللہ رب العزت کا نام بلند کیا جاتا ہے، لیکن اس اذان میں بھی اللہ رب العزت نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شامل کر دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس میں بھی درود پاک کو شامل کر دیا ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جو اللہ رب العزت نے متعین فرمایا، اور خود جب اللہ آپ کی تعریف کر رہا ہو تو کیا رتبہ اور کیا مقام ہوگا آپ کا۔ لفظ اللہ کے 4 حرف ہیں اور لفظ محمد کے بھی 4 حرف ہیں۔ جب ہم ایک بار اللہ کہتے ہیں تو 40 نیکیوں کا ثواب سمیٹ لیتے ہیں۔ جب ہم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو 90 نیکیوں کا ثواب سمیٹ لیتے ہیں۔ لیکن سوچئے اس درود پاک کے بارے میں کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ تو یقیناً جس نے اپنا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ لیا، اس نے دین کو بھی پا لیا، اس نے دنیا کو بھی پا لیا۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف بھی کرایا تو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروایا، اور بات صرف زندگی تک محدود نہیں، جب ہم مر جائیں گے تب بھی جب ہم سے قبر میں سوال ہوگا تو یہ بھی ضرور پوچھا جائے گا اللہ اور دین کے بعد کہ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارے آخری نبی کا نام کیا۔ تو گویا ہمارا تو جینا مرنا اور اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے جوڑ دیا، اور ہم وہ خوش نصیب امت ہیں کہ جن کے بارے میں جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعارف کروایا تو کہا کہ ایک نبی آئے گا جس کی امت کے جس کو میں تھوڑا بھی دوں گا امت کو تو وہ اس پہ راضی رہے گی، تو اس لیے اگر وہ تھوڑا بھی عبادت کا کام کرے گی تو میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش کہ میں بھی ان کا امتی ہوتا۔ تو یہ ہے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جو ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے۔ ہمیں آپ کی زندگی کے جب ہم
دیکھتے ہیں اور اس سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ قرآن پاک میں آپ کی سیرت کے حوالے سے بیان فرما دیا آپ نے اس کو کر کے دکھا دیا. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ پروردگار ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کو اس طرح سے ہمیں ڈال دے, اس طرح سے مضبوط کر دے کہ یہ وہ محبت ہے جو ایمان بھی ہے اور سرمایہ ایمان بھی, جو موجب رحمت بھی ہے اور موجب ہدایت بھی. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین, آمین ثم آمین. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حاکم اور تو میرا حاکم, جبھی تو آج میری آنکھ میں اشکوں کی ہے رمجم اشکوں کی ہے رمجم. کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. تیرے در پہ میں کیوں نہ سوال کروں, تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے تو کریم بھی ہے. میں تو پست بھی ہوں میں حقیر بھی ہوں, میں تو پست بھی ہوں میں حقیر بھی ہوں. تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے, تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے. جو میں جھیل چکا ہوں وہ بہت ہے سزا. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. غم کا مارا ہوں بے سہارا ہوں برایا بھلا تمہارا ہوں. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے رسول پاک کے صدقے. خطائیں بخش دے میری شہ لولاک کے صدقے شہ لولاک کے صدقے. میرے مالک دہائی ہے تجھے آلے پیمبر کی, رہا کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے. رہا کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے.
اندھیروں میں مجھے تابندگی دے دے میرے مولا، نیا مجھ کو شعور زندگی دے دے میرے مولا۔ او میری توبہ 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 توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ۔ اور اب میں سب سے درخواست کروں گی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہم سلام پیش کرتے ہیں، تو ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، وہ نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، شفیع امم لاج رکھنا میری، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور محمد۔ جی اب آپ لوگ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے اور اپنے دل سے اور اپنے دماغ سے جتنے بھی خیالات برے ہیں دوسروں کے لیے وہ نکال دیں، اور کوشش کریں کہ اپنے دل میں تہیہ کریں کہ جن لوگوں نے آپ کا دل دکھایا ہے ان کو آپ دل سے معاف کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر دعا مانگیں۔ جی آپا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے جس شخص پر دعا کا دروازہ کھل گیا سمجھ لو کہ اس کے لیے رحمت اور نوازش کے دروازے کھل گئے۔
اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا جتنے بیمار ہیں سب کو دے دے شفا قرض سے سود سے یا الہی بچا مشکلوں میں کسی کو نہ کر مبتلا حل مسائل کا یا رب تو کر دے عطا بخش دے بخش دے بخش دے ہر خطا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا فرض اولاد کے ہم سے پورے کرا ان کو صالح بنا ان کی خوشیاں دکھا دین و دنیا کی تعلیم ان کو دلا علم و دانش بڑھا سرخ روحوں صدا بخش دے بخش دے بخش دے ہر خطا اے خدا سیدھا راستہ دکھا زندگی میں گناہوں سے ہم کو بچا اپنی توفیق دے سچا مسلم بنا تیرے کلمے کا حق ہو مکمل ادا بخش دے بخش دے بخش دے ہر خطا اے خدا اے خدا بخش دے ہر خطا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له اسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا احد یا صمد یا ذی الجلال والاکرام یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے پاک پروردگار تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہم گناہگار ہیں نادم ہیں شرمندہ ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اے پاک پروردگار ہمیں حضرت آدم علیہ السلام جیسی توبہ نصیب فرما دے یا اللہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی گریہ وزاری عطا فرما دے یا الہ العالمین حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما دے یا الہ العالمین ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دوستی عطا فرما دے یا رب العالمین ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عمل عطا فرما دے اے پاک پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ دانستہ غیر دانستہ تمام گناہوں کو بخش دے اے پاک پروردگار ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے یا اللہ ہمیں دن اور رات کے فتنوں سے بچا ہمیں جن اور انس کے فتنوں سے بچا ہمیں زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا لے یا الہ العالمین ہمیں تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے پاک فرما دے
یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں لپیٹ لے، سمیٹ لے۔ اے پاک پروردگار، ہماری موت کو رحمت بنانا، ذلت نہ بنانا۔ یا الہ العالمین، ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنانا، جہنم کا گڑھا نہ بنانا۔ یا رب العالمین، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی رحمت عطا کر۔ یا الہ العالمین، جتنے بے نماز ہیں تمام کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ، جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا کر دے۔ یا الہ العالمین، جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، جو بھی بچے راہ سے بھٹک چکے ہیں انہیں راہ پہ لے آ اور والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کے والدین جو حیات ہیں انہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، آمین ثم آمین۔ یا الہ العالمین، ہم جو گناہ کر رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس سے نفرت پیدا کر دے، تمام مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمارے فوجی جو ضرب عزم میں مصروف ہیں ان سب کی حفاظت فرما اور انہیں اس کام میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں بار بار ایسی محفلوں کے انعقاد کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے دلوں میں نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دے۔ پروردگار، یہ ایسی محبت ہے جو یقیناً ہمارا ایمان ہے، ہمارا سرمایہ ایمان ہے۔ اے رب العالمین، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو دوسری طرف دعاؤں میں مصروف ہیں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ بے شک تو تمام دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلو علیہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب پر نازل فرمائے۔ میں ایک بار شکریہ ادا کروں گی اپنے تمام مہمان کا اور جتنے بھی ہماری آڈینس یہاں بیٹھی ہیں، تابندہ لاری صاحبہ، فرحانہ اویس صاحبہ، جویریہ سلیم، اقصیٰ، شازیہ کوثر، شبانہ کوثر، جویریہ فاطمہ، فرحانہ اویس، سیدہ الماس، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں اختتام کی طرف جا رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اختتام کے وقت بھی ہم اللہ سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے ہی ہم اختتام کی طرف جائیں۔ جی، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، ہم پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پر
जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। रो रहे हैं मुसलमान यहाँ मौला, है तबाही की बस दास्तां। मैं करूं भी तो कैसे बयां, हर तरफ बस लहू है यहाँ। ए खुदा तू ही दे हौसला, यूं ही अटका हुआ है ये दम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला, मौला मौला मेरे मौला मौला